السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، انسان ایک کمزور ہستی ہے جو اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل میں دوسروں کے تعاون کا، دوسروں کے مساعدے کا، دوسروں کی دعاؤں کا اور سب سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کا محتاج ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے بچتے بچاتے بھی بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، بہت ساری برائیاں، بہت ساری خطائیں ہم کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے وسائل بنائے ہیں، کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں، کچھ ایسے اسباب فراہم کیے ہیں جو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا سے بچا لیتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد جب ہم کسی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں تو بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک سبب آج میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ گناہوں کی سزا سے بچنے کا ایک سبب آپ کے ساتھ اللہ کے ان فرشتوں کی دعائیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔ ایسے معصوم اور پاک باز فرشتوں کی دعائیں جب ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں تب ہم اپنے بہت سارے گناہوں کے عذاب سے اور بہت سارے گناہوں کے سزا سے بچ جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ان فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے بہت ساری خوشیاں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں اور بہت سارے مجال میں ہم کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں 10 خوبیوں کا ذکر کروں گا۔ یہ 10 خوبیاں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ رب العالمین کے یہ معصوم اور برگزیدہ فرشتے آپ کے حق میں دعائے خیر کریں گے، کبھی آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، کبھی آپ کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، کبھی آپ کو جہنم کے عذاب سے رہائی کے لیے دعا کریں گے۔ یہ ساری دعائیں فرشتوں کی آپ کو ملیں گی بشرطے کہ یہ 10 خوبیاں جن کا اس مجلس میں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ اپنا لیں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو، سارے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے بن جائیں۔ جس قدر آپ کو خیر اور بھلائی اور کتاب و حکمت کا علم ہے اس قدر آپ لوگوں کو
اپنے قریبی کو، رشتہ داروں کو، دوسروں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، تمام کو خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کریں، انہیں اچھی بات بتلانے والے بنیں، خیر کے معلم بنیں، نماز کا طریقہ سکھا دیں، وضو کا طریقہ سکھا دیں، سورہ فاتحہ یاد دلوا دیں، برائی سے روکیں، بھلائی کا حکم دیں، توحید سکھا دیں، شرک سے بچنا بتا دیں، قرآن کی کوئی آیت یاد کروا دیں، حدیث پاک ان کو سنا دیں۔ خیر کو پھیلانے والے اگر آپ بنتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر رواہ الترمذی وصححہ الالبانی فی صحیح الجامع۔ یہ خطبہ آج میں نے لائیو پیش کیا، لیکن اس میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے دلائل چھوٹ گئے، اس لیے میں نے چاہا کہ دلائل کے ساتھ آپ کو یہ بات بتلا دوں جو میں خطبے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ تو پہلی چیز جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خیر اور بھلائی اور نیکی اور حکمت کی بات بتلاتے رہیے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے اور آسمانوں والے جو بھی چیزیں آسمان میں ہیں، فرشتے، انبیاء کی روحیں، سب، والارضین اور زمین میں جتنے چیزیں ہیں، انسان، جنات، حیوان، جاندار، ساری چیزیں، حتی النملة فی جحرها یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں، وحتی الحوت یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، یہ سارے کے سارے لوگ بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! پوری دنیا کا ذرہ ذرہ، انسان، جنات، فرشتے، انبیاء، صالحین، مچھلیاں، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، سارے کے سارے لوگ آپ کے لیے تب دعائیں کرتے ہیں جب آپ دنیا میں خیر پھیلانے والے، لوگوں کو بھلائی کی بات بتلانے والے بن جائیں اور اس کے عادی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، خیر اور بھلائی کی تعلیم دے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایسے شخص کے ساتھ انبیاء کی دعائیں، صالحین کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں، انسانوں کی دعائیں، جناتوں کی دعائیں، چرند کی دعائیں، پرند کی دعائیں، جانوروں کی دعائیں، چیونٹیوں کی دعائیں، مچھلیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ امت مسلمہ کی یہ بہت اہم ڈیوٹی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم ایک بہترین امت ہو، تمہاری بہتری اور خیریت اسی میں ہے کہ لوگوں تم خیر کی تعلیم دیتے رہو، برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو اور اللہ پر ایمان کرو۔ تو جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں، فرشتے، انسان، جنات، سارے کے سارے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی بات ہو۔ نمبر 2، تو اس چیز کو آپ نہ بھولیں، زندگی میں جس قدر آپ کو تحقیق کے ساتھ دین کا علم ہے،
ضرور بضرور اللہ کا وہ دین دوسروں تک منتقل کریں، دوسروں کو بتلائیں، تھکیں نہیں اس میں۔ اگر آپ کو سارے لوگوں کی دعائیں لینی ہے، ہم چلتے پھرتے سب سے کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجئے گا، بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، دوسروں کو ہم کہتے ہیں دعا کرنا، وہ پتہ نہیں کبھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہاں تو سارے کے سارے لوگ، فرشتے اور انبیاء اور صالحین اور چیونٹیاں اور مچھلیاں سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ ایسا کام کیجئے کہ خود بخود ساری دنیا آپ کے لیے دعائیں کرے، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیجئے۔ اور اللہ کی باتوں میں، بھلائی کی تعلیم میں سب سے بھلی بات قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ جن کو نماز نہیں یاد ہے، آپ نے نماز سکھا دیں، سورہ فاتحہ سکھا دیں، کوئی سورت یاد کروا دیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 2، دوسری خوبی جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہر دم ہے تیرے ساتھ فرشتوں کی دعائیں۔ تو خالق و مخلوق کے مابین پیامی، سرمایہ عظمت ہے تیری ذات گرامی۔ تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے۔ ہر دم ہے تیرے ساتھ فرشتوں کی دعائیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ مسجد میں پہنچ کر یا جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں بیٹھ کر آپ نماز کا انتظار کریں، سنن و نوافل پڑھ کر کے، تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنے والی نماز کا انتظار کریں۔ اور جب نماز ہو جائے تو اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر و اذکار کریں۔ جتنی دیر تک آپ نماز کا انتظار کریں گے، نماز کے بعد جتنی دیر تک آپ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں گے اس جگہ پر، اتنی دیر تک فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام کو پانے کی کوشش کیجئے، تھوڑا پہلے پہنچیں، تھوڑا لیٹ سے آئیں، تاکہ ان سارے اوقات میں اللہ کے معزز اور معصوم فرشتے آپ کے لیے، آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہوں، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث۔ فرشتے تمہارے اوپر اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک تم اپنے اس مصلی پر ہوتے ہو جہاں تم نے نماز پڑھی ہے، جب تک تمہارا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہم اغفر لہو، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ فرشتے کہتے ہیں آپ کے لیے کہ یا اللہ عبد الرحمن کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ اس عبداللہ کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہم رحمہ، یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ تو یہ دوسری صفت اپنانے کی کوشش کیجئے، وقت سے پہلے مصلی پر بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کیجئے اور تھوڑا لیٹ سے اٹھ کر کے آئیے، اللہ کا ذکر میں ٹائم لگائیے۔ تیسری خوبی جس کی وجہ سے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز میں جب آپ جائیں تو پہلی صفوں میں رہنے کی کوشش کریں، پہلی صف میں، اول صف میں پہنچیں، مقدم رہیں، آپ سب سے آگے رہیں خیر کے کام میں، تب بھی فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی صف کا بہت بڑا مقام ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل ہیں اس کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا لاستهموا۔ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے، پہلی صف میں پہنچنے کی کیا فضیلت ہے، اور پھر
اتنی بھیڑ ہو جائے کہ قراندازی کرنی پڑے تو قراندازی کر کے لوگ آگے پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی دعائیں بھی پہلی صف والوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، علی الصفوف الاول، جو لوگ پہلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ اور نسائی میں ہے علی الصفوف المتقدمہ، اگلی صفوں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ اپنی رحمت اتارتا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کے لیے اللہ کے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تیسری خوبی ہو گئی، تو نماز میں پہلی صفوں میں رہنے کی کوشش کریں۔ چوتھی خوبی جس کی وجہ سے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہے صفوں کو جوڑنا، صفوں کو خالی نہ چھوڑنا، صفوں کو پورا کرنا۔ آپ نماز میں جاتے ہیں، جگہ ہے، آپ اگلی صف کو پر کیجئے، لوگوں کو کنارے کر کے وہاں کھڑے ہوئیے۔ اس وقت نہیں، اس وقت تو تھوڑا دوری بنائے رکھنا ہے، لیکن عام حالات میں صفوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑیں، صفوں کو پورا کریں، خلل کو بھریں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، صفوں کو جوڑتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ صفوں کو جوڑنے والے، صفوں کو پورا کرنے والے، صفوں کو مرتب کرنے والے، صفوں کا اہتمام کرنے والے، صفوں کی ترتیب کے لیے جو لوگ کوشاں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں خوبی، سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتوں کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں۔ اور سحری کب کریں گے؟ جب آپ روزہ رکھیں گے، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں یا نفلی روزے۔ سحری میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اتارتا ہے۔ فرشتے سحری کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو سحری کا اہتمام کریں اور نفلی روزے کا بھی اہتمام کریں۔ ظاہر بات ہے، روزہ ہوگا تبھی سحری ہوگی۔ ابن حبان کی حدیث جسے علامہ البانی نے صحیح کہا، عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالی اپنی رحمت اتارتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں سحری کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ محتاج نہ بنیے، سب سے چلتے پھرتے نہ کہیے بھائی لے ہمارے لیے دعا کیجیے گا، بابو ہم کو دعا میں یاد رکھیے گا، پتہ نہیں کوئی دعا کرتا ہے نہیں۔ یہ خوبیاں اپنائیے، اللہ کے بزرگ اور معصوم فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، جن کی دعا کی قبولیت کا پکا یقین ہے۔ چھٹی خوبی، چھٹی صفت جس کی وجہ سے آپ کے حق میں فرشتوں کی دعائیں آئیں گی، آپ کے لیے فرشتے دعائیں کریں گے، وہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ خاص کر آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جتنی دیر آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، اتنی دیر تک فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جتنا ٹائم آپ لگائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں، اتنے ٹائم تک اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ درود کی کیا فضیلت ہے! ایک تو فضیلت یہی کہ جو ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں، اور اس رحمت کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی دعائیں تب تک چلتی رہتی ہیں جب تک آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔
मुस्नद अहमद की हदीस जिसे अल्लामा अलबानी ने सही कहा, आमिर इब्न रबिया बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया, जो बंदा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है, इल्ला सल्लत अलैहिल मलाइका, तो फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। मा दाम युसल्ली अलैया, जब तक वो मेरे ऊपर दरूद पढ़ता रहता है तब तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। इधर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हो, उधर फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते हैं। कसरत से दरूद पढ़ो और जितना आप चाहते हो कि फरिश्ते आपके हक में दुआएं करें, उसी कदर आप प्यारे रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ें। और सातवीं खूबी जिसकी वजह से आपको फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी, वो मासूम और बरगुज़ीदा बंदे फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। वो खूबी क्या है? मरीज की इयादत कीजिए, बीमार का देख रेख कीजिए, उसका पुरसाने हाल बनिए, उसका एहतमाम कीजिए, उसका ख्याल रखिए, उसका हाल चाल लेने के लिए जाइए, उसके कुछ काम आ जाइए। तो मरीज की देखरेख, मरीज की इयादत करने वाले के लिए भी अल्लाह के फरिश्ते दुआएं करते हैं। एक दो फरिश्ते नहीं, मरीज की इयादत करने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते दुआएं करते हैं। एक बार आप मरीज की इयादत के लिए जाओ, सुबह में चले जाओ तो शाम तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते हैं। शाम में चले जाओ तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह अकबर। फरिश्तों की दुआएं लेने का कितना बड़ा मकाम है। मरीज की इयादत, इसके और बहुत सारे फजाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ी फजीलत, बहुत सारे फजाइल हैं, उनमें एक फजीलत यह है कि मरीज की इयादत करने वाले के लिए अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। तिरमिज़ी की हदीस, इब्ने माजा की हदीस जिसे अल्लामा अलबानी ने सही कहा, हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है, मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन गुदवतन, जो कोई मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत के लिए सुबह के वक्त में जाता है, इल्ला सल्लत अलैहि 70,000 मलकिन हत्ता युमसी, सुबह के वक्त अगर वो जाता है मरीज को देखने तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए अल्लाह की रहमत की दुआएं करते हैं। वइन आदहु अशियतन, और अगर शाम में मरीज की इयादत के लिए जाता है, सल्ला अलैहि 70,000 मलकिन हत्ता युस्बिहा, तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। वकान लहू खरीफ फिल जन्ना, और जन्नत में उसके लिए जो है तोड़े हुए फल रखे हुए हैं, खरीफ कहते हैं चुने हुए फल उसके लिए तैयार होते हैं जन्नत में। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया और अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा। आठवीं खूबी जिसकी वजह से आपके हक में फरिश्तों की दुआएं होंगी, अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। आठवीं खूबी आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आप अपने तमाम भाइयों के लिए, तमाम मुसलमान भाइयों के लिए उनके पीठ पीछे दुआएं करते रहें। बड़ी फजीलत है पीठ पीछे दुआ करने की। अपने सगे भाई के लिए दुआ करो, सगी बहन के लिए दुआ करो, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करो, अपने दोस्त अहबाब के लिए दुआ करो, अपने असातिज़ा के लिए दुआ करो, अपने गांव वालों के लिए दुआ करो, अपने मुल्क वालों के लिए दुआ करो, सारे मुसलमानों के लिए दुआ करो। तब भी फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तमाम मुसलमानों के लिए बख्शिश की दुआएं करता है, अल्लाह ताला हर मोमिन मर्द और मोमिना औरत के बदले उसे एक नेकी अता करता है। जितने लोगों के लिए आपने दुआएं की हैं उन तमाम के बदले आपको एक एक नेकी इधर मिल गई। और उसके अलावा
جو دعا بھی آپ کسی کے لیے کرتے ہیں، 20 آدمیوں کے لیے آپ نے صحت کی دعا کی، 1000 آدمیوں کے لیے آپ نے بخشش کی دعا کی، 500 آدمیوں کے لیے آپ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعا کی، فرشتہ آ کر کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے، اور جتنی دعائیں تو نے دوسروں کے لیے دعا کی ہیں وہ تمام دعائیں ایک ایک کر کے تجھے بھی ملیں۔ 1000 آدمیوں کے لیے دعا کی، 1000 بار وہ دعا تیرے حق میں قبول ہو۔ 500 آدمیوں کے لیے صحت کی دعا کی، 500 بار صحت کی دعا تیرے لیے قبول ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے رہو، اور فرشتوں کی دعائیں، ہر دعا پر فرشتوں کا آمین لوٹتے جاؤ اور ان کی دعائیں لیتے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے ضرور قبول ہوتی ہے۔ عند رأسہ ملک مؤکل، جب وہ بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ سونپا جاتا ہے اس کے پاس، دعا لأخیہ بخیر، جب بندہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین، اللہ تیری دعا قبول کرے، وَلَكَ بِمِثْلِ، اور تجھے بھی اسی کے مثل عطا کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اور 9ویں بات، 9ویں خوبی کیا ہے؟ علم حاصل کیجئے اور دین کے عالم بنیے۔ علم حاصل کیجئے اور دین کے جاننے والے، دین کو سمجھنے والے، تب بھی فرشتوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ فرشتے ہی نہیں، تمام چیزوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ علم کی فضیلت ہے یہ، علم حاصل کرنا، عالم بننا، دین کی جانکاری حاصل کرنا فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بناتا ہے آپ کو۔ صحیح ترمذی کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ چلاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رَضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے طالب علم کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں ان کے استقبال میں کہ آؤ، تم اتنا بڑا مقام ہے تمہارا۔ یہی نہیں، وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور جو آدمی علم حاصل کر لیتا ہے لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، تو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، وہ تمام جو آسمانوں میں ہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور وہ تمام جو زمینوں میں ہیں، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں۔ زمین کی ساری چیزیں، آسمان کی ساری چیزیں جس میں فرشتے خاص ہیں، یہ سب کے سب علم حاصل کرنے والے کے لیے اور عالم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آخری بات، 10ویں بات، اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کوئی خطا ہو جائے توبہ کیجئے۔ ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ادب سے توبہ کر، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیجئے اور اللہ کے راستے پر ٹھیک طریقے سے چل پڑیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ جب اپنے گناہ پر توبہ کرتے ہیں تو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے معزز اور مکرم فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے ضرور جہاں کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ استغفار کر لیجئے۔ کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم سے غلطی ہونی ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں فرماتا ہے الذین یحملون العرش، اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر تیری رحمت اور تیرا علم وسیع ہے۔
فاغفر للذین تابوا، ان تمام لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کیا، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پر چل پڑے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنات عدن میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے جو لوگ صالح ہیں ان کو بھی جنات عدن میں داخل کر، وازواجہم، اور ان کی بیویوں اور شوہروں میں سے جو بھی نیک ہیں انہیں بھی جنت میں داخل کر، وذریاتہم، ان کی اولاد کو بھی، انک انت العزیز الحکیم، تو بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے، وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ، اور اس دن جس کو تو نے تکلیف سے برائی سے بچا لیا، فقد رحمتہ، اس پر تو نے رحم کیا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے اور صحیح راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کے وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ 10 صفات جو آج بیان ہوئی اس مجلس میں، جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے، تاکہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے بچ کر اور جنت میں داخلے کے ذریعے کامیابی ہمیں عطا ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔